کالا کوٹ جو ہے نا یہ ایک بدماشی کی علامت ہے. وکلا اس کالے کوٹ کی آڑ میں بڑا کچھ کرتے ہیں. اور سیکنڈ، وکلا کے اوپر آئے روز مقدمات FIRs درج ہوتے ہیں. کیا وکلا کی یہ کوئی نیگیٹیوٹیز ہے یا ان کے اوپر کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں FIRs ہوتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وکلا گردی والی جو بات کرتے ہیں یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے. یہ پبلک پرسیپشن ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، چونکہ میں سوسائٹی میں اونلی جو صرف اور صرف ایک وکیل ہوتا ہے جو نو کہتا ہے. 1973 کا پورا ایک آئین ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ پبلک سرونٹ از پبلک سرونٹ. آئین فی الحال معطل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا کوئی امپلیمنٹیشن اس سوسائٹی میں اس ملک میں نہیں ہو رہا. پاکستان ان ممالک کی فہرست میں صف اول پر ہے جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارے یہاں پر ایک مخصوص طبقے کا انٹرسٹ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لا سب کے لیے برابر ہو. یہاں پر آپ دیکھیں گے قانون مخصوص لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے جو 27ویں ترامیم بنی ہے، اس میں آپ کا کیا رائے ہے کہ یہ حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے یا عوام کے لیے ہے یا کس لیے؟ دیکھیں جی، اس کو 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، کیا وجوہات ہیں، کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جب بھی وکلا کے الیکشن ہوتے ہیں ایک مور لگتی ہے سارے کینڈیڈیٹس کے اوپر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، یہ مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا کردار ہوتا ہے. سوسائٹی میں جس بندے نے بھی غلط کیا، چاہے خواہ اس کا تعلق PTI سے ہو چاہے PMLN سے ہو، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس کو کنڈیم کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک پارٹی میں بیٹھے ہوں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. عدیل بھائی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی باتوں میں درد چھپا ہوا ہے. یہ جو وائٹ محل بنا دیا گیا ہے، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جن کے بدست افتتاح کیا گیا دیپال پور جوڈیشل کمپلیکس کا، اتنا بڑا جو وائٹ محل بنا ہے، انصاف بھی اس طرح ہی ملے گا یا آفیسر آف دی کورٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس سائلین آئیں گے، ہم نے ان کی بات کو سننا ہے، ان کے کیس کو ڈرافٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. اور ججز کے لیے اتنی بڑے جو ہے وہ عدالتیں بنا دی گئی، ایک محل بنا دیا گیا، ان کے اتنے بڑے ریٹائرنگ روم بنا دیے گئے اور اتنی بڑی پارکنگ چھوڑ دی گئی. بڑی بار ہے اور 1700 سے 1800 کے قریب وکلا کے اوپر یہ ایک بار ہے دیپال پور بار. تو کتنے چیمبرز ہیں وہاں پہ جو نیا جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے ابھی؟ اگر آپ انصاف دینا چاہتے ہیں، ان عدالتوں کا مقصد تو انصاف دینا ہے. انصاف لوگوں کو کب ملے گا جب وکلا کوئی نہیں مل رہا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو اتنا اربوں روپے لگا دیا اس کمپلیکس کے اوپر، اسسٹ وکیلوں نے کرنا ہے، اور وکیلوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی تو وکیل کیسے اسسٹ کریں گے؟ آپ کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، آپ کا تو وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں فیاض شرازی. وکیل کی جب بھی بات ہوتی ہے، وکیل کا نام سنا جاتا ہے تو ایک سوال فوری سے ذہن میں گردش کرتا ہے. وکیل معاشرے کا وہ فرد ہے جو ہمیشہ انصاف کی جنگ لڑتا ہے، انصاف کے لیے جدوجہد کرتا ہے. میرے ساتھ عدیل صادق ایڈوکیٹ ینگ وکیل ہیں، موجود ہیں، اور لوکل بارز کے الیکشنز کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. ہمیشہ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں، لوکل بارز کے یا پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں، تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے بھی امیدواران ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اپنی کیمپین میں کہ ہم ینگ وکلا کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کریں گے. نہ صرف حل کریں گے بلکہ ینگ وکلا کے معاملات کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وکلا کے مسائل تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو معاشرے کے مسائل ہیں، سول سوسائٹی کے مسائل ہیں، سول سوسائٹی بھی ہمیشہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وکلا کی طرف دیکھتی ہے. اور ابھی الیکشنز کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، الیکشنز کی بھرپور طریقے سے کیمپین کا سلسلہ جاری ہے. 2026-27 کا یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ایک سال کا یہ الیکشن ہوتا ہے. کیبنٹ منتخب ہوتی ہے، وکیل اپنی کیبنٹ کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آج عدیل صادق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بھی صرف نعرے ہی لگا رہے ہیں یا عملی طور پہ ینگ وکلا کے لیے دیگر مسائل جو ہیں یا سول سوسائٹی کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے. السلام علیکم عدیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. فیصل صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں بات کرنے کا آپ نے موقع دیا. آپ کا جو سب سے پہلا کوشچن آپ نے کیا ینگ وکلا کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں یا ضروری ہیں، جی. تو اس پر میں بات کروں. میں خود بھی، میری جو سٹینڈنگ ہے وہ 9 سال یا 10 سال آئی تھنک کمپلیٹ بن رہی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے 3 سال جو ہے وہ جونیئر شپ کی ہے. میاں سعید وٹو صاحب ہیں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور وہ انہوں نے بطور جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کوڈ جو ہے جج وہ بھی سرو کیا ماشاءاللہ. تو میں نے 3 سال ان کے پاس گزارے، اور اس کے بعد لاسٹ کوئی 6.5 سال سے میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر رہا ہوں اپنی. اچھا عدیل بھائی، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی الیکشنز کی تیاریاں جو ہیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، چونکہ تمام کینڈیڈیٹس امیدواران اپنے اپنے
وہ نعرے لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم وکلا کے لیے یہ کر دیں گے, سول سوسائٹی کے لیے یہ کر دیں گے, لیکن بدقسمتی رہی ہے وکلا ہی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہے انصاف؟ جی یہ میں سب سے پہلے آپ کا ایک کمبائن کوسچن ہے. میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ وکلا جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں ویلفیئر آف لائٹس کے لیے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ینگ لائٹس کے ساتھ. ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے, ینگ لائٹس سے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, اگنور کیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا تو جو سب سے پہلے میں نے جو چیز میری لسٹ میں موجود ہے وہ ینگ لائٹس کے لیے ٹریننگ کے پروگرامز ہیں. ہمیں دیپال پور بار میں اگر آپ ینگ لائٹس دیکھیں تو 1000 کے قریب ہیں. بالکل. یہ وہ وکلا صاحبان ہیں جو کوالیفائی کر سکتے ہیں ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے, سول ججز کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ون پیپر پہ جو ہے وہ 16 اسکیل ہے, 17 اسکیل ہے, 14 اسکیل کی جابس ہیں اس کے لیے. تو میں جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپرچونٹیز موجود نہیں ہیں. یہاں پر کوئی بھی اکیڈمی یہاں پر موجود نہیں ہے دیپال پور میں جو وہاں پر جہاں پر وہ اپنی اسٹڈی کر سکیں, کمپٹیشن کے پیپر کی تیاری کر سکیں. ہمارے پاس فنڈز پنجاب بار بھی ہمیں دیتی ہے, ہمارے پاس بھی فنڈز جو ہے وہ اتنے فنڈز نہ لگنے کی وجوہات کیا ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں کھل کے ذرا بات کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. نہیں, یہ ایک بدقسمتی ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ جہاں پر خرچ ہونے چاہیے وہاں پر خرچ نہیں ہوتے. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو سب سے میری ٹاپ پریورٹی یہی ہے کہ میں آن لائن کلاسز کا ارینج کروں گا. جہاں پر دیپال پور بار میں جو لڑکا پیپرز کی تیاری ینگ لائٹ کر رہا ہوگا اس کی آن لائن کلاسز لاہور سے بذریعہ زوم جو ہے وہ ارینج کروائی جائے گی انشاءاللہ. یہ ہر صورت یہ میرا وعدہ ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, یہ جو کالا کوٹ ماشاءاللہ آپ نے پہنا ہوا ہے اس پہ بڑی توقعات ہیں سول سوسائٹی کو بھی, لوگوں کو بھی, معاشرے کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی. اچھا ایک بڑی پرسیپشن ہے, پبلک پرسیپشن ہے کالا کوٹ جو ہے نا یہ ایک بدماشی کی علامت ہے, وکلا اس کالے کوٹ کی آڑ میں بڑا کچھ کرتے ہیں. اور سیکنڈ دوسرا سوال, دو ہی سوال میں کرنا چاہوں گا اس میں, یہ ہے کہ وکلا کے اوپر آئے روز مقدمات FIRs درج ہوتی ہیں. کیا وکلا کی یہ کوئی نیگیٹیوٹیز ہے یا ان کے اوپر کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ کیا معاملہ ہے, کیوں FIRs ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے جو آپ نے فرسٹ کوسچن کیا ہے, ہم بالکل اس چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وکلا گردی والی جو بات کرتے ہیں یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے. یہ پبلک پرسیپشن ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, چونکہ میں سوسائٹی میں اونلی جو صرف اور صرف ایک وکیل ہوتا ہے جو نو کہتا ہے, اس میں ہمت ہوتی ہے وہ انکار کرتا ہے, یا اس کے بعد میں یہ اگر کہوں تو وہ صحافی ہیں جو غلط کو غلط کہتے ہیں. معاشرے میں ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے, ایک ایسا ایٹماسفیئر جو ہے وہ جنریٹ انہوں نے کر دیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نہ کہے. وکیل کو عادت ہے, وکیل کی فطرت میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکیل ہی نہیں ہے جو غلط کو غلط نہیں کہتا. ہم جب غلط کو غلط کہتے ہیں تو اس کی ان کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر اس کو یہ مختلف قسم سے رنگ دیتے ہیں. آپ بتائیں مجھے, جتنے بھی ادارے ہیں, آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ شہریوں کا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں, رشوت لے رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ادارے کو لے لیں, تو اس کو لسٹڈ کریں. حکومت وقت جو نمائندگان ہیں منتخب الیکٹ ہو کے اسمبلیوں کے فلور پر جاتے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور سیکنڈ 1973 کا پورا ایک آئین ہے, آپ تو جانتے ہیں کہ پبلک سرونٹ از پبلک سرونٹ. تو کیوں نہیں ہو رہا یہ سارے معاملات, کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلیز میں لوگ بیٹھے ہیں یا جو سول سوسائٹیز میں لوگ بیٹھے ہیں, یہ ان کی بڑی رسپانسبلٹیز ہے. جی بدقسمتی سے جو اسمبلیز میں لوگ بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہے. ان کے علم میں ہے, ہر بندے کے علم میں ہے کہ ہر ادارے میں کیا حال ہو گیا ہے. جو آپ نے ریسنٹ بات کی ہے آئین 173 کی, میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. آئین 173 کی آپ بات کریں تو جب آپ کی 26th امینڈمنٹ آ گئی, جب آپ کی 27th امینڈمنٹ آ گئی, تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آئین وہ آئین رہ گیا ہے. آئین فی الحال معطل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا کوئی امپلیمنٹیشن اس سوسائٹی میں, اس ملک میں نہیں ہو رہا. وجہ کیا اب اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا جنرل سیکرٹری کا, تو چونکہ یہ ایک بڑی بار ہے, ڈسٹرکٹس 2-3-4 ڈسٹرکٹ سے بڑی بار ہے, تو کیا اقدامات اٹھائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, تو سب سے پہلے جو میری لائر کمیونٹی ہے, میں اس کا سر تحفظ کروں گا. اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لا کی امپلیمنٹیشن کروانا, اس کو انفورس کرنا, اس کے لیے آواز اٹھانا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شہری کا فرض بنتا ہے. پاکستان ان ممالک کی فہرست میں صف اول پر ہے جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں.
لیکن کہا جاتا ہے کہ حکومتی نمائندگان کہتے ہیں کہ قانون موجود ہے، لیکن وکلا وہ واحد ایک برادری ہے جو ہمیشہ فہرست میں سر فہرست آ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ قانون نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر اکٹھے بھی ہیں، قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ سر یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہماری، جو قومیں جہاں پر قانون کی عمل داری ہے ان کی پریورٹیز میں شامل ہے۔ جب بھی قانون کی عمل داری ہوتی ہے تو لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، بالکل عام آدمی اور ایک بڑا آدمی یہ برابر ہو جاتے ہیں اس اسٹیٹ میں۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قومیں، وہ ممالک ترقی بھی کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک مخصوص طبقے کا انٹرسٹ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لا سب کے لیے برابر ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے قانون مخصوص لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ہے۔ آپ جتنے بھی قانون دیکھیں گے، جو بھی امینڈمنٹس آتی ہیں، جو بھی ترمیمز آتی ہیں، وہ ایک خاص طبقے کو تحفظ دینے کے لیے آتی ہیں۔ جی ان کا مقصد دیکھیں قانون کی، میں بطور وکیل آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس میں ایک پریمبل کا چیپٹر ہوتا ہے کہ یعنی کہ انٹینشن آف لیجسلیٹر، یہ قانون بنانے کی ریزن کیا ہے، یہ کس لیے قانون بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے جو ریزن جو 27ویں ترامیم بنی ہے، اس میں آپ کا کیا رائے ہے کہ یہ حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے یا عوام کے لیے ہے یا کس لیے؟ دیکھیں جی، اس کو 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، کیا وجوہات ہیں، کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ سر میں ایک تو اس کوسچن پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہوں گا کانسٹیٹیوشن سے متعلق۔ دوسری بات ہے، صرف دو چیزیں ہیں، اس کو آپ جس مرضی اینگل سے اسٹڈی کریں، میں نے بھی اس پر اسٹڈی بھی کی ہے، اس پر ورک بھی کیا ہے۔ اس کے دو مقصد ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا، اس کی گرپ کو مضبوط کرنا، دوسرا جوڈیشری کو آرم لیس کرنا۔ بس اس کا اور کوئی جوڈیشری آرم لیس ہو گئی، بس آرم لیس ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جس جگہ پر کانسٹیٹیوشن میں لفظ سپریم کورٹ لکھا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ۔ اچھا عادل بھائی، یہ بھی بتا دیں کہ جب بھی وکلا کے الیکشن ہوتے ہیں تو ایک مور لگتی ہے سارے کینڈیڈیٹس کے اوپر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، یہ مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ کس دھڑے سے ہیں، کس جماعت سے ہیں، کس پارٹی کی آپ کے سر کے اوپر ہاتھ ہے، کس پارٹی کی سپورٹ ہے؟ میں جی آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دوں، میں کہتا ہوں کہ وکیل سب لوگوں کا وکیل ہوتا ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ضرور ہوتی ہے۔ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، آپ کو علم ہے، میرے ساتھ پی ایم ایل این کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جب ہم نے یہ ٹیگ لگوائے ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی پنجاب بار کونسل کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی دونوں کینڈیڈیٹس کے اوپر ٹیگز تھے، ایک نون لیگ کا اور ایک پی ٹی آئی کا۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیگ نہیں ہونے چاہیے، اس نے سب سے زیادہ ہماری وکلا کمیونٹی کو نقصان دیا ہے۔ یہ ٹیگ نہیں ہونے چاہیے۔ جب ہمارے اوپر یہ ٹیگ نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے وہ وداؤٹ بائس جو ہے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے سوسائٹی میں، جس بندے نے بھی غلط کیا، چاہے خواہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو چاہے پی ایم ایل این سے ہو، ہم اس کے خلاف ہیں جی، ہم اس کو کنڈیم کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک پارٹی میں بیٹھے ہوں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ وائٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ کر رہی ہو اور آپ اس کو جو ہے وہ ہاں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں۔ وکیل جو ہے وہ جہاں پر بھی زیادتی ہوگی، وکیل جو ہے وہ ہمیشہ کھڑا ہوگا۔ جو بندہ پروفیشنل ہے، جو لا کو سمجھتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ عادل بھائی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی باتوں میں درد چھپا ہوا ہے، آپ بات کر رہے ہیں جس طرح کہ بندہ اندر سے ایک درد ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور انسان دھکے کھا رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھا ہے میں نے جوڈیشری میں، کچہریوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، لیکن سول سوسائٹی کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، میری بات سنیں، یہ الٹیمیٹ جو ہمارا جو سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو انصاف دینا۔ تو بدقسمتی سے ہم اس میں ناکام ہو رہے ہیں، یہ میں کنفیس کر رہا ہوں۔ اس کی بہت سی ریزن ہیں۔ اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز میں شامل ہے کہ وکلا کو جو ہے وہ سنب کرنا۔ اچھا عادل بھائی، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو وائٹ محل بنا دیا گیا ہے، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جن کے بدست یہ افتتاح کیا گیا دیپالپور جوڈیشل کمپلیکس کا، تو یہ اتنا بڑا جو وائٹ محل بنا ہے، انصاف بھی اس طرح ہی ملے گا یا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، جو محلات ہوتے ہیں نا، یہ انصاف نہیں کرتے۔ نہ محلات میں آپ لوگوں کو بٹھائیں گے وہ انصاف کرنے کے قابل ہوں گے۔ میں سب سے ضروری سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا محل بن گیا ہے اور وکلا کے لیے چیمبرز وہاں پر موجود نہیں ہیں۔
अब हमें एक दर्जा दिया गया लॉ में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के लिए कोई जगह नहीं है, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। हमारे पास साइलेन आएंगे, हमने उनकी बात को सुनना है, उनके केस को ड्राफ्ट करना है, उसके लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। और जजिस के लिए इतनी इतनी बड़े जो है वो अदालतें बना दी गई, एक महल बना दिया गया, उनके इतने इतने बड़े रिटायरिंग रूम बना दिए गए और इतनी इतनी बड़ी पार्किंग छोड़ दी गई है। वजह क्या है? ये आपकी जो उस वक्त की कैबिनेट या क्या मामला क्या है, या वकला अपना हक ले नहीं रहे या लेना नहीं चाहते? देखें जी, मैं ये कहता हूँ कि ये एक पूरी सोची समझी पॉलिसी के तहत हुआ है। ये इसमें कुछ लोकल एलिमेंट्स भी शामिल हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिसी में भी ये चीज़ अच्छा दिल शामिल साहब, ये भी बताएं कि आप बड़ी बार है और 1700 से 1800 के करीब वकला के ऊपर ये एक बार है, दीपालपुर बार, तो कितने चैम्बर्स हैं वहाँ पे जो नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन रहा है अभी? अब जो ज़ाहिरी सूरत हाल देखी जाए तो उसके मुताबिक तो वो 250 चैम्बर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर बन रहा तो है। कैसे मैनेज होगा? ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे आपके तवस्सुत से मैं जो जी, जी। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है, मैडम आलिया नीलम साहब है। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी करता हूँ, सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि 250 लोगों के लिए चैम्बर्स मौजूद हैं, यहाँ पर तादाद 1700 है। अगर आप इंसाफ देना चाहते हैं, इन अदालतों का मकसद तो इंसाफ देना है। इंसाफ लोगों को कब मिलेगा जब वकला को ही नहीं मिल मैं रहा? वही बात कर रहा हूँ कि आपने जो इतना अरबों रुपए लगा दिया इस कम्प्लेक्स के ऊपर, और वहां पर मकसद इंसाफ देना है और इंसाफ को असिस्ट करना है वकीलों ने, असिस्ट वकीलों ने करना है, और असिस्ट वकीलों वकीलों के ने। बैठने के लिए जगह ना होगी तो वकील कैसे असिस्ट करेंगे? आपका तो मकसद ही खत्म हो गया, आपका तो वो मकसद ही फोत हो गया। मेरी जो है इनसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा राइट है, और एक तो हम एक अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसके बाद हम इस पर एहतजाज भी अच्छा करेंगे, अनिल भाई, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और ये हमारा हक है और हम इसको जरूर लेंगे। आप कौन से केसेस देखते हैं ज्यादा? मर्डर्स के, फैमिली केसेस, या किस केसेस को, किन केसेस को आप ज्यादा देखते हैं? मेरी जो प्रैक्टिस है ज़्यादा वो क्रिमिनल साइड पे है जी। उसमें ट्रायल्स वगैरह हैं, उसमें मेरा एटीसी कोर्ट का काम है, एफआईए कोर्ट का काम है जी, मैं इन केसेस को देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे उस्ताज़ा का है, मियाँ सईद भट्टू साहब का है। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है। आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? वकला को क्या कहना चाहते हैं? सिविल सोसाइटी के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने वकील भाइयों के लिए मेरा एक मैसेज है कि मैं चूँकि सेक्रेटरी दीपालपुर बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। मेरा जितना भी वर्क है पिछले 6-7 साल के लिए, वो सारा प्रोफेशनलिज्म पर जो है वो मुश्तमिल है। मेरे बारे में उनको पता भी है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल आदमी को चूज़ करेंगे, वो बंदा जो अदालतों में पेश हो रहा है, वो बंदा जो यंग लाइट्स के साथ पेश हो रहा है, जिनको यंग लाइट्स के प्रॉब्लम का पता है, आप उनको अपना कीमती वोट दें ताकि वो यंग लाइट्स के मसाइल हैं उनको भी हल कर सके। बार के लिए जो है वो जो कुछ बेहतर हो सकता है वो भी करे। और सिविल सोसाइटी के लिए मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कानून की अमलदारी के लिए जिस जगह पर भी आप देखें कोई ज्यादती हो रही है, किसी का राइट स्नब किया जा रहा है, चाहे वो स्नब करने वाला बंदा जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, इस चीज़ को ज़रूर कंडेम करें।